سبھی لوگ ویلکم بیک وتھ اندر بلاگ. تو آج ہے پارٹ 2 اجتماع کا. تو ابھی عشاء کی نماز ہوگی تو اس کا کھانا ہے, پھر میں فجر کا ٹائم دکھاؤں گا اور اس کا دعا والا سین ہوگا, تو پھر اینڈ کریں گے بلاگ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. میں اس کا سوال پورا کروں. ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں. ہے کوئی استغفار کرنے والا مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہیں. تہجد کا ہم سب اہتمام کریں. آج کل تو ویسے بھی سردیوں کی راتیں ہیں, لمبی راتیں ہیں, ہم اہتمام کریں تہجد میں اٹھ کر, اور تہجد میں اٹھ کر لمبے لمبے نفل پڑھیں. قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں. قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں. جی اگر حفاظ ہیں تو ماشاءاللہ, اور اگر حافظ نہیں ہے تو جو صورتیں ہم کو یاد ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں صورتیں ہم یاد کر لیں. سورہ یاسین ہے, سورہ ملک ہے. اچھا ہے ہم یہ صورتیں یاد ہوں گی تو پڑھنے کا اہتمام ہو جائے گا. قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں کبھی رہ جاتا ہے, کبھی نہ ہو جاتی ہے. سورہ یاسین ہر روز صبح کو پڑھنی چاہیے. فرمایا کہ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے دن بھر کی اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما لیتے ہیں. تو سورہ یاسین کا اہتمام. ایسی صورتیں جو ہے موٹی موٹی, سورہ یاسین ہے, سورہ ملک, سورہ واقعہ, اور جتنے اللہ ہمت دے تو تہجد میں نفلوں میں قرآن پاک پڑھ کے اللہ کو سنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کریں, اور قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک میں دیکھ کر کریں. چوتھا بڑا عمل تہجد کے وقت کا لمبی لمبی دعائیں مانگیں. لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے رشتے داروں کے لیے, اپنے علاقے والوں کے لیے, اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغ والے تبلیغ کام کر رہے ہیں ان سب کے دعائیں کریں. ان سب کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سب کی عبادت فرمائیں, اور اس عبادت محنت کو ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور کسی قصور، کسی گناہ، کسی غلطی کی وجہ سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے۔ اہتمام سے دعا کریں سب تبلیغ والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری امت کی دعا کریں۔ امت میں امت مسلمہ بھی ہے، امت غیر مسلمہ بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کریں۔ بہت اہتمام سے دعا کریں۔ تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہیں، خوب رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی دعا کرے تو اس کو چاہیے اپنی دعا میں روئے، رو کے دعا کرے۔ اور ارشاد فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ وہ رو نہیں رہا، جھوٹ موٹ رونے کی شکل بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کو خیانت کو اور جو سینے چھپا رہے ہیں، جو دلوں کے اندر جو جذبات ابھر رہے ہیں اور جو جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ خوب معلوم ہے کہ رو نہیں رہا، لیکن جھوٹ موٹ کا رونا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج یہ جھوٹ موٹ رو رہا ہے، کل سچ مچ رونے والا بن جائے۔ جس کو سائیکل چلانے نہیں آتی، سائیکل چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے سائیکل چلانے والا بن جاتا ہے۔ آج ہم رونے کی شکل بنائیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمیں رونے کی توفیق۔ اہتمام سے دعائیں کریں ساری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ہے کہ مسلمان کیسی کیسی پریشانیوں میں اور کیسی کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے، سب کے لیے دعا کرنا ہمارے دل میں، اور غیر مسلموں کے لیے دعا کریں۔ جی غیر مسلموں کے لیے دعا کریں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کے لیے دعا کریں۔ اہتمام فرمائیں گے دعاؤں کا، اہتمام فرمائیں گے چار دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دعا مانگو، اور اللہ حکم کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا فرمایا۔ ہر مسلمان کو دعا والا، اعمال والا اور دعا والا، عمل کر کے دعا کرنے والے بن جائیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے دعا کر کے پوری کرائیں، اپنی پریشانیوں کو دعا مانگ کے اللہ سے دور کروائیں، اپنی تکلیفوں کو اللہ سے دور کروائیں۔ اللہ ہر چیز کو قادر ہے، کرنے والے اللہ، کرنے والے ایک اللہ ہے۔ تو اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائیں، اپنی مصیبتیں ختم کروائیں، اور پوری امت کی مصیبتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگ کر خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ، خوب الحاح اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ پوری انسانیت کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سے تمام مصیبتوں کو ختم فرما دے اور سب کو اپنا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے۔ دیکھیے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوتا تھا، امت میں کوئی تکلیف آتی تھی سب اللہ کا متوجہ ہو جاتے تھے، مسجدیں بھر جاتی تھیں۔ اب کیسی کمی کی بات آ گئی کہ کوئی مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہیں، اللہ سے نہیں مانگے۔ ہر ضرورت اپنے اللہ سے مانگے، ہر ضرورت اپنے اللہ سے مانگے، سارے مسلمانوں کی ضرورتوں کو، اپنی انسانی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے، کیونکہ ضرورتیں پوری کرنے والے ایک اللہ ہی تو ہیں۔ اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اپنی ہر ضرورت اسی سے مانگ۔ دعاؤں کا پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ مختلف بیانوں میں، مختلف حدیثوں میں یہ بات آپ نے اہتمام سے سنی، اپنے معاملات کو درست کریں، ہمارے معاملے غلط نہ ہو۔ کاروبار، جی کاروبار، اسی طرح کھیتی باڑی اور اسی طرح ملازمتیں، ہم یہ معلوم کریں شریعت میں کیا کہتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت۔ اپنے ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم سنتوں کو زندہ کریں اور طریقوں سے بچیں۔ دیکھیے معاملات کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے، مثلا قرض دیا یا کچھ، یا ہمارے لوگوں نے تاجروں نے کوئی مال منگوایا، اس کے پیسے نہیں بھیجے، اب پیسے بھیجنے میں دیر کر رہا ہوں، پیسے ہوتے ہوئے
جان بوجھ کے تاخیر کر رہا ہوں، دیر کر رہا ہوں، یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، کسی کے علم نہیں کہ میری موت کب آئے گی۔ اگر کسی کا فرض میرے ذمہ رہ گیا تو مرنے والے کو جانے والے کی مغفرت نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے سامنے جنازہ لایا جاتا، جب آپ کے سامنے جنازہ لایا جاتا کہ اس کی نماز پڑھا دیجیے، حالانکہ صحابی کا جنازہ، حضور پوچھتے اس کے دل میں کوئی حق تو نہیں؟ اگر کہتے جی ہاں اس کے دل میں فرض ہے تو فرماتے اپنے ساتھی کا جنازہ تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں۔ حضور اپنے صحابی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اس لیے کہ اس کے دل میں حق ہے۔ وہ دنیا میں اپنے حقوق کو ادا کیا، اس کے دل میں حقوق تھے ان کو ادا کر کے نہیں کیا۔ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، غالباً صرف 6 درہم ان کے دل میں فرض تھا۔ حضور تشریف لائے، پوچھا ان کے دل میں کوئی حق تو نہیں؟ کہا جی ہاں 6 درہم ان کے اوپر، غالباً 6 درہم ان کے اوپر فرض۔ حضور ارشاد فرمایا اپنے ساتھی کی نماز تم پڑھو۔ اب صحابہ کو بہت رنج، ایک معمولی سی رقم 6 روپے سمجھ لیں آپ، ایک اندازہ کرنے کے لیے 6 روپے کی معمولی سی رقم، اور حضور کی نماز زیادہ پڑھانے سے یہ بیچارے صحابی محروم ہو رہے ہیں۔ بہت دکھ ہوا سب کو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان کے یہ 6 درہم میرے دل میں، اب ان کے دل میں کوئی حق نہیں۔ حضور آگے بڑھے، ان کی نماز پڑھے، معاملات ہمارے کھڑے ہوئے تھے، کسی کا ہمارے دل میں اعطی کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو، اور اپنے آپ کو اتہموا انفسکم ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور اپنے آپ کو متہم کریں، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے اور میرا نقصان ہے، میں نے محنت نہیں کی۔ کسی مسلمان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے استغفار کریں، اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میری غلطی ہے، میں نے محنت نہیں کی، اپنے ساتھیوں کو محنت پر نہیں لایا، اس ساتھی پر محنت نہیں کی جس کی وجہ سے یہ بیچارہ سنت سے محروم ہے، یہ بیچارہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، سنت کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو متہم کریں، اپنے ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان ظنوا بالمؤمنین خیرا، اچھا گمان رکھیں۔ اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے، اچھا گمان بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر مسلمان کا اچھا گمان رکھیں، اس کی کمی کو نہ دیکھیں، ہر ایک کی خوبیوں کو دیکھیں۔ ہر انسان، ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ ہم خوبیوں کو دیکھیں اور مسلمان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ خوبیوں کے تذکرے سے خوبیاں پھیلتی ہیں اور کمیوں کے تذکرے سے کمیاں پھیلتی ہیں۔ کمیوں کو نہ دیکھیں اور نہ اس کا تذکرہ کریں، ہرگز تذکرہ نہ کریں۔ مسلمانوں کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں، اچھائیاں بھی خوبیاں، کمیوں کو بیان کرنے سے کمیاں پھیلتی ہیں اور خوبیوں کو بیان کرنے سے خوبیاں پھیلتی ہیں۔ اس طرح ہم اپنی زندگی کے اعمال کو، اپنی زندگی کو، معاملات کو درست کریں، اخلاق سے پیش آئیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنا سلوک، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ اپنے سلوک، اپنے کاروبار والوں کے ساتھ اپنا سلوک، بازار والوں کے ساتھ، اگر دیکھیں ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک، اچھا سلوک، اخلاقی اور اعلیٰ ہو، اخلاقی اور اونچے اور اعلیٰ ہو، اور معاملات بھی ہمارے کھلے اور صاف ستھرے۔ اسلام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق فرمائے، آپ کو توفیق فرمائے۔ اب درود شریف پڑھنے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الامر كله واليك يرجع الامر كله نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وإله إله واحد لا إله إلا هو
الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها ما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خالد بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم بتدبيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم بتدبيرهم. اللهم اجعل تدبيرهم بتدبيرهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا أول الأولين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا دعاء إليك إلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاء إليك إلى رسولك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت
تجعل محزنا سعدا اذا شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا مصابا الا سلمته وبلغته ولا دينا الا قويته ولا بلاء الا رفعته ولا بلاء الا رفعته ولا بلاء الا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا كريما ولا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا كريما ولا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله. فإنك أهل التقوى والمغفرة وإنك أهل التقوى والمغفرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واغفرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. رب تب علينا انك انت التواب الرحيم يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری مغفرت فرما. اے اللہ پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے اقرار ہے اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ ہم سے اعلانیہ ہوئے جو گناہ ہم سے چھپ کر اے اللہ گناہ ہوئے اے اللہ جو گناہ لوگوں کے سامنے کیے لوگوں سے مغفرت کیے اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما. ہم اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں. اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما اور پوری امت کو ایمان اور یقین کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما. اپنے غیر یقین ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اے اللہ اپنے غیر یقین ہمارے دلوں سے کھرچ کے آپ کے ساتھ صاف فرما. اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرما. اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ سچی محبت نصیب فرما اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما. ہر موقع پر ہر جگہ ہر رحمت میں اللہ سنتوں کا اہتمام کرنے والا ہم سب کو پوری امت کو اللہ اس کی توفیق عطا فرما. پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرما. کیونکہ سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما. اللہ کی سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما. یہ سنتوں کو زندہ ہونے کی اللہ ہم کو بھی زندگی کے طور پہ قبول فرما. ہم کو بھی زندگی کے طور پہ قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مردوں کو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنے کی اور مستورات کو اپنے گھروں میں اول اپنے احترام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما. اپنی نمازوں پر ہمیں یقین نصیب فرما. نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا. ایسے نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے سے مانگنے والا بنا.
اپنی ضرورتیں نماز پڑھ کر آپ سے پوری کرانے والے ہم بن جائیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما، ہر پریشانی یا مصیبت کو نماز پڑھ کر آپ سے دور کرانے والے بن جائیں، اور نمازوں کو اہتمام سے خوشی خضوع کے ساتھ اپنے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما، نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، جہالت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما، ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما۔ علم دین کو، علم الہی کو سیکھنے میں اے اللہ شرم کرنے سے اور ہچکچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہالت سے محفوظ فرما، جہالت سے محفوظ فرما، علوم نبویہ کو، علوم قرآنیہ کو اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، علوم قرآنیہ، علوم نبویہ کو ان کے صحیح مفہوم کے ساتھ، صحیح اصلاح کے ساتھ اے اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ اپنا دھیان نصیب فرما۔ آج ہماری توفیق ہوگی کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اے اللہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور آپ کا پاک نام میرے ہم کو لذت نہیں آتی۔ اس مردنی کیفیت کو اے اللہ ختم فرما، اپنا نام میرے بھی لذت نصیب فرما، اپنا ذکر کرنے والا ہم سب کو بنا، اے اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا بنا، اہتمام کے ساتھ اے اللہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد ہوں، ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین خوش خوش کے آپ کی طرف صاف فرما اور اپنا دھیان نصیب فرما۔ ہر عمل کے کرنے سے پہلے اپنا دھیان نصیب فرما، ہر عمل کرتے ہوئے اپنا دھیان نصیب فرما، عمل کے بعد کا دھیان نصیب فرما، اے اللہ کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کی اختلافات کو ختم فرما، اے اللہ مصنون افکار اور مصنون اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وقت کے ہر موقع کے جو سنت اعمال ہیں اور مصنون دعائیں ہیں، ہر مسلمان کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اختلافات کو ختم فرما، آپس کی جوڑی کو ختم فرما، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجیے، ایک اور نیک بنا دیجیے، کلمہ حق پر سب کو جوڑ دیجیے، کلمہ حق پر سب کو جوڑ دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے، پریشانیوں کو گھیر لیا اور مصیبتیں نکالنے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں، ایک آپ کی ذات ہے جو ان کو مصیبتوں سے نکال سکتی ہے، علم کی پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپس میں دشمنی کو ختم فرما، آپس کی لڑائی کو ختم فرما۔ اے اللہ آپ سے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے کافروں کے لیے اے اللہ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ کے گھر کی بھکاری ہے، آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ آپ کے سوا ہے کون؟ اے اللہ آپ کے سوا ہے کون کس سے مانگے؟ اے اللہ تمہاری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، تمہاری امت کو ہدایت نصیب فرما، اے کریم رحم کا معاملہ فرما، اے کریم رحم کا معاملہ فرما، ہماری محنتوں میں اظہار نہ فرما، اے اللہ ہماری محنتوں میں اظہار نہ فرما اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جن کی نحوست سے امت پہ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، اے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر امت کی ہدایت کو فیصلہ فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کی فیصلہ فرما۔ بہت قربانی دی جا چکی، مسلمانوں کو بہت خون بہایا جا چکا، اے اللہ مسلمانوں کے وہ خون جو آپ کے راستے میں آپ کے دین کے لیے کرتے کرتے تھا، آپ کے راستے یہ کرتے کرتے ان کی موتیں آتی تھی، آج بے مقصد ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بے مقصد ان کو خون بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ مارنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حالت، اے اللہ مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما،
فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ عبادت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے حبیب عبادت مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی عبادت کرنا، اللہ کو فرما بہت ان کا خون بہت جا چکا، بہت ان کی عزت لوٹی جا چکی، بہت ان کا مال لوٹا جا چکا۔ اے اللہ امت کے حق پر رحم فرما، پوری کی پوری امت کو اپنے رجوع نصیب فرما، پوری کی پوری امت کو اپنے رجوع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کے آپ اہل ہیں، ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جس کے ہم اہل ہیں۔ یقیناً آپ کا اہل التقویٰ تقوی والے، آپ اہل المغفرہ مغفرت والے ہیں۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ ہم اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ تو ہم نے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے محنت کو ہم نے چھوڑ دیا، امت نے اس کو چھوڑ دیا، جس سے زبردست نقصان یہ ہوا کہ امت میں سے دین نکل گیا۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف کرو، اے اللہ ہمارے جرم کو معاف کرو، پوری امت کے جرم عظیم کو معاف کرنا، اور جتنے جرائم جتنے گناہ جتنے قصور کیے اپنے کرم سے معاف کرنا۔ اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما، اے حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال یا ذی الجلال والاکرام۔ اے کریم رحم فرما، کرم فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے آئے مسلمان بھائی مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما، ان کے قرضوں کی ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ جتنے مسلمان بھائی ہمارے بیمار ہیں، ہم جتنے یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ہمارے رشتے داروں میں سے ہمارے بزرگوں میں سے پوری امت میں سے جو کہ بھائی بیمار ہیں، اے اللہ کی طرف سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ انہوں نے بیماری کی صحت کے دعا کی درخواست کی، عرض کی، اے اللہ سب کے بیماروں کو صحت نصیب فرما، سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کو بھی صحت ہمت قوت عطا فرما۔ اے اللہ امت کو ان سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے ہی مانگتے ہیں، آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کو سوا کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، اپنی مدد شامل حال فرما، اپنی مدد شامل حال فرما، اور اے اللہ امت کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما، تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقبول ہیں ان کے قرضے کے ہونے کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو اپنے بچوں کو رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے دیور والے دیندار رشتے دلا دیجیے، اور جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے، آپ ہی سدھارنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون اصلاح کرنے والا ہے؟ آپ کے علاوہ کون سدھارنے والا ہے؟ اے اللہ کوئی سدھارنے والا نہیں، دل آپ کے خیال میں ہے، دلوں کو پلٹ دیجیے، سب کے قلوب کو اللہ پاک صاف فرما دیجیے، اپنے دین کی طرف موڑ دیجیے، سب کے قلوب کو اپنے دین کی طرف موڑ دیجیے، اپنی طرف موڑ دیجیے۔ ہر مسلمان کو مسجد کا حامی بنا، ہر مسلمان کو امان کرنے والا بنا، ہر مسلمان کو اپنے حقوق پر اپنے نبی کے دل پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حسن خاتمہ کی طرف سے مالا مال فرما، سوء خاتمہ سے اطاعت فرما، ہم سب کی جب موت آئے کلمہ ہماری زبان پر ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ کسی مسلمان کو بھی کلمے کے بغیر کسی سے جانے سے اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ محفوظ فرما۔ وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی برکت سے آپ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ جتنے مسلمان ہمارے شہداء ہیں، دوسرے مسلمان چکے سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو بھی آخری وقت ایمان کے ساتھ اور دعوت والی محنت کرتے کرتے اپنی ادا کے ساتھ موت نصیب فرما، اپنے وقت موت نصیب فرما۔ اے اللہ سنتوں کے ساتھ دین پر چلتے چلتے اور دین کی محنت کرتے کرتے موت نصیب فرما۔ اے اللہ
ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیر کے علاوہ سے پورا فرما، اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا، اے اللہ اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، اعمال کرنے کی اور اخلاص رب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دعوت والی نیت کو پورے عالم میں زندہ فرما، اصولوں کے ساتھ آداب کے ساتھ صحیح نہج پر اس دعوت والی نیت کو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو عبادت نیت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو عبادت نیت کے لیے قبول فرما، ہر مسلمان کو عبادت نیت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دعوت والے کام کو پورے عالم میں زندہ فرما، جس طرح آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قبول فرمایا، ہم تو ان سے بہت زیادہ محتاج، بہت زیادہ کمزور، اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اس کے لیے قبول فرما، اور ہمیں آداب کے ساتھ اصولوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ ایسے چلنے کی صحیح نہج پہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، جو اس کام میں لگ چکے ہیں اور وقت لگا چکے ہیں اے اللہ ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، بلکہ اس بارت سے بارت نیت میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن جن بھائیوں اور دعاؤں کے لیے کہا کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اے اللہ ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کے ایمانوں کو صحت نصیب فرما، اور جو ہمارے مسلمان بھائی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جلد عافیت کے ساتھ باعزت رہائی نصیب فرما، جتنے مسلمان ہمارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ گناہ کر کے جرم کر کے گئے ہیں ان کو جرموں سے توبہ کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی، اور جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اے اللہ سب کو باعزت رہائی نصیب فرما، پکا مومن بنا، پکا نمازی بنا اور پکا دیندار بنا، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما، جب تک وہاں ہے وہاں رہتے بھی آپ کو دین پر چل رہے ہوں، وہاں رہتے بھی اعمال کر رہے ہوں، اور جب وہاں سے باعزت رہائی ملے تو پھر باہر آتے بھی اے اللہ ان کو اہتمام سے اعمال کرنے کی، اپنے آپ کے دین کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اے اللہ ہمارے استعمال کو انتہائی قبول فرما، اس میں آنے والے کو قبول فرما، جنہوں نے جتنی بھی شرکت کی پورے 3 دن شرکت کی یا کچھ کم شرکت کی اے اللہ سب کو ہی قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما، ان سب آنے والوں کو بھی قبول فرما، ان کے گھر والوں کو ان کے بال بچوں کو اے اللہ قبول فرما، اور ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماروں کو صحت قبول فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، آنے والوں کو بھی قبول فرما، نہ آنے والوں کو بھی قبول فرما، اور اس اجتماع میں جن جن بھائیوں نے خدمت کی، جس نوع سے خدمت کی اے اللہ ان سب کی خدمت کرنے کو اور ان سب کو شرکت کرنے کو اور ان سب کی نیت کرنے کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اپنے کرم سے آئندہ ہونے والے جتنے اجتماعات جوڑ اس دعوت تبلیغ کی نسبت پر جتنے جوڑ اجتماعات ہو رہے ہیں اے اللہ پورے دنیا میں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اور ان سب کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بدیات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات بدیات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے زمین آسمانی ہر قسم کی آفات بدیات سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کے شر سے، ہر بدخار کی بدخاری سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور اور غیروں کے فتنوں سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کے شرور فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اور ان اپنوں کو جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کو توبہ کرنے کی اور صحیح راستے پہ سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور مانگنا چاہیے تھا بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ۔